اخلاص کے باب میں کچھ عابدین ہوں گے، اخلاص کے باب میں کچھ زاہدین ہوں گے، اخلاص کے باب میں کچھ عارفین ہوں گے، اخلاص کے باب میں کچھ عاشقین ہوں گے۔ عابدوں کا اخلاص انہیں جنت میں ایک درجے تک پہنچائے گا جہاں ان کو ان کے درجہ اخلاص کے مطابق نعمتیں ملیں گی۔ زاہدوں کا اخلاص، جنہوں نے دنیا کی محبت کو دل سے نکال لیا، ان کو اور اونچے درجے تک پہنچائے گا جہاں انہیں اپنے اخلاص کے رتبے کے مطابق نعمتیں ملیں گی۔ اور عاشقوں اور عارفوں کا اخلاص انہیں اس سے ایک اونچے درجے پر پہنچائے گا جہاں انہیں ان کے درجہ اخلاص کے مطابق نعمت ملے گی۔ عابدوں کا اخلاص جنت پہنچائے گا، جنت میں جہاں بڑی نعمتیں اور بڑی راحتیں ہوں گی، چونکہ دنیا کے حسن و جمال سے اس اللہ کے عبادت گزار بندے نے دل اٹھا لیا تھا۔ سب سے بڑی راحت، سب سے بڑی لذت، سب سے بڑی حلاوت دنیا کی ساری دنیاوی لذتوں میں، نفسانی لذتوں میں، شہوانی لذتوں میں سب سے بڑی لذت شہوت، قرآن نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی لذت و شہوت اور اس کی رغبت سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی رغبت ہے۔ والبنین، پھر اولادیں ہیں، پھر رشتے ہیں، برادریاں ہیں، پھر مال و دولت ہے، پھر تجارت ہے، پھر سرمایہ اور پیسہ ہے، پھر رہائش گاہیں ہیں، آرام دہ جگہیں ہیں، پھر طاقت ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، سلطنت ہے، دنیا کی عزت ہے۔ یہ ساری شہوتیں ہیں، یہ ساری شہوتیں ہیں جنہیں دلوں کی دنیا میں مزین کر دیا گیا ہے۔ تو جو عبادت گزار اخلاص کی دولت پا کر ان سے کنارہ کش ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑی لذت چھوڑ کے کنارہ کش ہوا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ سب سے بڑی دنیا کی لذت زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سب سے بڑی شہوت، سب سے بڑی لذت، سب سے بڑی زینت چھوڑ کر کنارہ کش ہوا ہے۔ تو ان عابدوں کو اسی کا نعم البدل جنتوں میں حوروں کی شکل میں دے دیں گے۔ جس نے ان کی لذت چھوڑی ہے ان کو تو اس کا نعم البدل دے دیں گے۔ میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، میں نے حوروں کی بات زندگی میں کبھی نہیں کی خطاب میں چونکہ آگے جانا چاہتا ہوں تو یہ بتا کے گزرنا چاہتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی حور و قصور کا خطاب نہیں کیا، 23 برس کی زندگی میں۔ آپ میرے 23 برس کے خطابات کو دیکھیں اور میری سینکڑوں کتابوں کو پڑھیں، ایک سطر بھی کہیں حور و قصور کا بیان نہیں ملے گا، ہے ایک سطر بھی نہیں۔ ہمارا دھندہ نہیں ہے ان سے، یہ بات آگے آتی ہے، مگر یہاں سے ان وادیوں سے گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ عبادت گزار جن کے اخلاص نے انہیں ان شہوتوں سے نکال لیا ہے، قربان کر کے گئے ہیں یہ شہوتیں، یہ لذتیں، ان کو انہی کا نعم البدل دے دیں گے۔ اور جب نعم البدل دیں گے تو فرمایا ان کا عالم یہ ہوگا کہ جب جنت میں پہنچیں گے، جنت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جبرائیل امین کو میری طرف بھیجا کہ میرے محبوب یہ دنیاوی شہوتوں سے کنارہ کش ہو کر میری عبادت کے اخلاص میں، میرے تعلق کے اخلاص میں ان شہوتوں سے کنارہ کش ہونے والے ان کو اس کے نعم البدل کی خوشخبری سنا دے۔ اور فرمایا جب وہ جنت میں جائیں گے تو حوریں ان کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ يدخل الرجل على الحورى فتستقبله، حوریں ان کا استقبال کریں گی، استقبال کریں گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے بتایا آقا اس نعم البدل کے لیے جو آ رہے ہیں چھوڑ کر شہوتیں انہیں بتا دیں
کہ معلوم ہو جائے ان کو کہ وہ حوریں حسین کتنی ہوں گی۔ فرمایا عابدوں کی عام جنت میں جو حوریں استقبال کریں گی ان میں سے ایک حور، اس کے چہرے اور اس کے حسن و جمال اور اس کی ضیاء اور روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی روشنی پر سورج اور چاند دونوں کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ وہ چونکہ عالم آخرت ہے، عالم آخرت ہے۔ فرمایا تمہاری دنیا کے چاند اور سورج کی روشنیاں اس کے حسن پر ماند پڑ جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے۔ اگر وہ آپ کی دنیا کے 7 سمندروں میں لعاب پھینک دے، لعاب 7 سمندروں میں، تو 7 سمندروں کا پانی شہد سے بڑھ کر میٹھا ہو جائے۔ اگر اس کی ہاتھ کی بازو بے نقاب ہو جائے، تھوڑا سا پردہ ہٹ جائے، تو وہ اس سے روشنی ہو کہ تمہاری دنیا کی مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو جائے۔ ایسی تھوڑی تھوڑی جھلکیں بیان کی، بتانے کے لیے کہ جن شہوتوں کو چھوڑ کر آ رہے ہو تم نے کوئی نقصان کا سودا نہیں کیا۔ نقصان ان کی نگاہ میں ان چیزوں کی بڑی قدر و منزلت ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اسی چیز کے بدل میں بڑا کچھ ملے گا۔ اور پھر آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب اب ان میں سے بعضوں کو یہ بھی بتا دے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور کچھ حوریں آئیں گی، ایک حور آئے گی، فَإِذَا حَوْرَاءُ تُنَادِيهِ یا ولی اللہ۔ کچھ بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گی یا ولی اللہ، کہیں گی اے اللہ کے ولی۔ کچھ تو یہ ہے نا جو اس چاہت میں گئے تھے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ ان کی چاہت میں حوریں ماری ماری پھرتی ہوں گی۔ ہائے ہائے۔ کچھ وہ ہوں گے جو گنتی کریں گے کتنی حوریں ملی کتنی ملی، کہ وہ حوروں میں گم ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو حوروں میں گم ہوں گے، ان کا حوریں استقبال کریں گی، استقبال کریں گی، استقبال کریں گی۔ اور کچھ وہ ہوں گے کہ حوریں جن میں گم ہوں گی، وہ مست بیٹھے ہوں گے۔ ایک حور آئے گی کہے گی یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست، مست بیٹھا ہے، بے خود بیٹھا ہے، بے دھیان بیٹھا ہے۔ وہ پوچھے گی اما لنا فیک من دولہ، کیا ہمارا تیری زندگی میں کوئی حصہ کوئی حق نہیں ہے؟ ہماری طرف بھی کوئی دھیان کرے گا یا نہیں؟ آ کر پوچھے گی۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ عابد کی یہ پہچان، اب شعر بن گیا، عابد کی یہ پہچان کہ وہ حور میں گم ہے، وہ حور میں گم ہے، اور زاہد کی یہ پہچان کہ حور اس میں ہے ہلکان، حور اس میں ہے ہلکان، اس کی تلاش میں ہلکان ہلاک ہوئی۔ پھر یدی ہمارا بھی کوئی حق ہے تیری زندگی میں، تو زاہد آنکھ اٹھائے گا اور آنکھ اٹھا کے پوچھے گا من انت یا حاضی، اے تو کون ہے؟ ہائے ہائے۔ آنکھ اٹھاتا نہیں شیدا تیرا، جو تیرے شیدا ہو جاتے ہیں وہ پھر حور پر بھی آنکھ نہیں اٹھاتے، پوچھتے ہیں سامنے کھڑی کو تو کون ہے؟ ہائے ہائے۔ روم کی جنگ تھی، روم فتوحات روم میں 2 جوان صحابی ہرقل روم کی فوج نے گرفتار کر لیے تھے، ہرقل روم کی فوج نے 2 جوان عاشق صحابی، اور لے گئے اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، تو انہوں نے کہا ان کو قتل کر دو۔ وہ قتل کرنے لگے اور ان کو کہا آخری موقع دیتے ہیں تمہیں، اپنا مذہب چھوڑ دو، ہمارے مذہب پہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا قتل کر دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے۔
کر دے. انہیں کہا تیل کا پورا ایک بہت بڑا کڑا آگ کی طرح تپتا ہوا بنا کے جلا کے اس میں تمہیں پھینک دیں گے, جل جاؤ گے کوئلے کی. تو اس نے کہا کر دو. اس نے ایک بھائی کو اٹھایا, دونوں بھائی تھے, اٹھا کر اس میں پھینک دیا. وہ آنکھ کے سامنے, بھائی کے سامنے دیکھتے دیکھتے جل کے کوئلہ ہو گیا, شہید ہو گیا, ختم ہو گیا. اب دوسرے کو اٹھا کے پھینکنے لگا تو اس کے وزیر اعظم نے روک لیا. اس نے کہا بڑے عظیم مجاہد ہیں یہ, آپ کو پتہ نہیں کتنی بے جگری سے لڑے, بہت قیمتی مجاہد ہیں, کوئی کمانڈر ہمارے پاس ایسا نہیں. ایک تو گیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ دوسرا بھی لرزنے والا نہیں ہے, وہ بھی چلا جائے گا. کوشش کرنے دیں, مجھے موقع دیں کہ اگر یہ ہماری راہ پہ آ جائے تو ہماری فوج کو بڑا فائدہ ہو. اچھا بھائی مہلت دے. اس نے کہا 40 دن کی مہلت دے دیں اور میں محنت کرتا ہوں. وزیر اعظم نے اس کو لے لیا, گھر لے گیا. اس کی بیٹی جوان بڑی خوبصورت تھی, بڑی خوبصورت جوان بیٹی تھی, دنیا میں اس کے حسن کا چرچا تھا. اس بیٹی سے کہا بیٹی اس کو عیسائی کرنا ہے, اپنے مذہب سے پھیرنا ہے, اور دن 40 ہے میرے پاس, تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں, 40 دن تو بڑی مدت ہے, میں ہفتے میں اس کا مذہب بدل دوں, صرف مجھے فلاں محل دے دیں, تمام باغات سب کا داخلہ بند کر دیں, اسے اور مجھے وہاں ٹھہرا دیں. وہ جوان وہاں ٹھہرا دیا گیا اور وزیر اعظم کی وہ دوشیزہ بیٹی وہ وہاں پہنچا دی گئی, طرح طرح کے لباس اور سجنے دھجنے کے سامان کو لے کر, سج دھج کے سامان لے کر وہ پہنچ گئے. پہلا دن ہوا, اس نے سحری کے وقت اٹھ کے روزہ رکھا. اس جوان نے, وہ سج دھج کے بیٹھی کہ مجھے جوان ہے, وہ بھی جوان ہے, یہ بھی محل ہے, باغ ہے, تنہائی ہے. اس نے روزہ رکھا اور سارا دن مصلے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, مست رہا. شام کو اس نے اس کے لیے کھانے بنائے, اس نے افطار کر لیا روکھے سوکھے سے. جو آرام کا وقت تھا دن پر تھوڑا آرام کیا, جو بھی انسانی تقاضے ہیں کر کے. رات آئی, اس نے کہا کہ شاید اب رات کو راغب ہوگا. سامنے آئی تو جب رات ہوئی تو ساری رات دست بستہ مصلے پہ کھڑے ہو کے مولا کی دہلیز پر مناجات کرتا رہا. ساری رات قیام میں گزار دی. ایک دن ایک رات گزری, دوسرا دن دوسری رات گزری, تیسرا دن تیسری رات گزری. وہ روز آئے سج دھج کے سامنے اور اس سے کہے کہ مجھے بھی دیکھ لے, مگر وہ نہ دن کو نگاہ اٹھائے نہ رات کو نگاہ اٹھائے. جب دن سارے بیت گئے اور اس نے دیکھا کہ یہ تو کام نہیں بنا, یہ تو نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا. 40واں دن گزرا, آخری رات تھی, 40ویں رات. اس نے اپنے کپڑے اتار دیے جو خوبصورت تھے, سادہ لباس پھٹا پرانا سا لے کے نوکرانیوں والا پہن لیا اور آ کے اس کے قدموں پہ گر پڑی اور مصلے پہ بیٹھ کے پوچھتی ہے جوان وہ راز مجھے بھی بتا دے جو تجھے میری طرف تکنے نہیں دیتا. کوئی ایسا حسن بھی تیری نگاہوں میں جچا ہوا ہے, سجا ہوا ہے, جو میری طرف تجھے آنکھ اٹھا کے دیکھنا نہیں دیتا, مجھے بتا تو صحیح کیا بات ہے. اس نے آنکھ اٹھائی, اس نے کہا ان آنکھوں میں محمد عربی کا حسن سجا ہے.